ہومو ڈیوز مستقبل کی تاریخ قسط نمبر 4 دور انسانیت۔ دوسرے حیوانات کے لیے تو انسان بہت پہلے ہی خدا بن چکا تھا۔ ہم اس بارے میں بہت زیادہ غور نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہم بہت عادل یا منصف خدا ثابت نہیں ہوئے۔ اگر آپ نیشنل جیوگرافک کا کوئی چینل دیکھیں، کوئی ڈزنی کی فلم دیکھیں یا پریوں کے بارے میں کوئی کتاب پڑھیں تو آپ بآسانی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ سیارے زمین پر شیروں، بھیڑوں اور چیتوں کی آبادی ہے جو ہم انسانوں کے برابر ہے۔ جنگل کا بادشاہ سمبا مستقبل کے جانوروں پر حاکم ہے۔ لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ خونخوار بڑے بھیڑیے سے بچنے کی کوشش کرتی ہے اور ننھا موگلی بہادری سے چیتے شیر خان کا مقابلہ کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سب موجود نہیں ہیں۔ ہمارے ٹی وی، کتابیں، تصورات اور سب ان سے آباد ہیں، لیکن ہمارے سیارے کے سمبا، شیر خان اور خونخوار بھیڑیے ختم ہو رہے ہیں۔ اب دنیا میں زیادہ تر انسان اور ان کے پالتو جانور ہی آباد ہیں۔ جرمنی میں آج کتنے بھیڑیے آباد ہیں؟ وہ سرزمین جہاں گریم برادرز، لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ اور خونخوار بھیڑیے نے جنم لیا تھا، شاید 100 سے بھی کم، لیکن وہ بھی پولینڈ کے بھیڑیے ہیں جو گزشتہ سالوں میں سرحد کے اس پار آ گئے تھے۔ اس کے مقابلے میں جرمنی میں 50 لاکھ کتے ہیں۔ تقریباً 2 لاکھ جنگلی بھیڑیے اب بھی کرۂ زمین پر گھوم رہے ہیں، لیکن پالتو کتوں کی تعداد تقریباً 40 کروڑ ہے۔ دنیا میں 40,000 شیر ہیں لیکن 60 کروڑ پالتو بلیاں ہیں۔ 9 لاکھ افریقی بھینسیں لیکن 1.5 ارب پالتو گائیں، 5 کروڑ پینگوئن اور 20 ارب مرغیاں۔ 1970 سے بڑھتی ہوئی ماحولیاتی بیداری کے باوجود حیوانات کی آبادی آدھی رہ گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ 1970 میں بہت زیادہ نمو پذیر تھے۔ 1980 میں یورپ میں 2 ارب جنگلی پرندے تھے۔ 2009 میں صرف 1.6 ارب رہ گئے تھے۔ اسی سال یورپ والوں نے 1.9 ارب مرغیوں کی گوشت اور انڈوں کے لیے پرورش کی۔ اس وقت دنیا کے بڑے جانوروں میں سے 90% جن کا وزن چند پاؤنڈ سے زیادہ ہے یا تو انسان ہیں یا پالتو جانور۔ سائنسدان ہمارے سیارے کو ادوار میں تقسیم کرتے ہیں، مثلاً وسط حیاتی دور پلیسٹوسین اور قریبی دور جدید مایوسین۔ سرکاری طور پر ہم اس وقت دور حاضر ہولوسین میں زندہ ہیں، لیکن بہتر ہوگا کہ ہم گزشتہ 70,000 سالوں کو دور انسانیت کہیں، کیونکہ ان ہزاروں سالوں میں ہومو سیپین عالمی ماحولیاتی تبدیلی کا اکلوتا اہم ترین سبب بن گئے ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی خطرہ ہے۔ 4 ارب سال پہلے دنیا میں حیات نمودار ہونے کے بعد سے کسی اکلوتی اسپیسی نے عام ماحولیات کو تبدیل نہیں کیا، اگرچہ ماحولیاتی انقلابات اور بڑے پیمانے پر فنا ہو جانے کے واقعات پہلے بھی ہوئے، لیکن یہ کسی ایک مخصوص چھپکلی، چمگادڑ یا پھپھوند کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ طاقتور فطری قوتوں کا نتیجہ تھے۔ مثلاً ماحولیاتی تبدیلی، زمین کی متحرک آتش فشاں اور شہاب ثاقب سے ٹکراؤ۔ کچھ لوگوں کو ڈر ہے کہ آج ہم پھر وسیع آتش فشاں کے پھٹنے یا شہاب ثاقب کے ٹکراؤ کی زد میں ہیں۔ ہالی ووڈ کے فلم ساز ان بے چینیوں سے اربوں ڈالر کماتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا خطرہ بہت کم ہے۔ ایک عظیم معدومیت ہر چند لاکھ سال بعد ہوتی رہی ہے۔ یقیناً آئندہ 10 کروڑ سالوں میں کوئی عظیم شہاب ثاقب شاید ہماری زمین سے ٹکرائے گا، لیکن اس بات کا امکان آئندہ منگل کو بہت غیر ممکن ہے۔ شہاب ثاقب کے بجائے ہمیں اپنے آپ سے ڈرنا چاہیے۔ اب کھیل کے قوانین ہومو سیپین نے وضع کیے ہیں۔ بن مانسوں کی اس اسپیشی نے صرف گزشتہ 70,000 سالوں میں عالمی ماحولیات کو بے مثال اور انتہائی طریقے سے بدلا ہے۔ ہمارا اثر بھی برف کے زمانے اور زمین کی متحرک تہوں سے مختلف نہیں۔ ایک صدی ہی میں ممکن ہے کہ ہمارا اثر اس شہاب ثاقب سے زیادہ بڑھ جائے جس نے 6.5 کروڑ سال پہلے ڈائناسار کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس شہاب ثاقب نے زمینی ارتقاء کا رخ بدل دیا، لیکن اس کے بنیادی قوانین نہیں جو 4 ارب سال پہلے زمین پر حیات کے نمودار ہونے سے وضع ہوئے تھے۔ ان ادوار میں چاہے کوئی وائرس ہو یا ڈائناسار، سب ہی کو فطری چناؤ کے غیر متزلزل قانون کے تحت ہی ارتقاء کا سفر طے کرنا تھا۔ مزید یہ کہ حیات چاہے کتنی ہی عجیب اور حیرت انگیز صورت میں کیوں نہ ڈھل گئی، وہ نامیاتی حدود میں ہی رہی۔ چاہے کیکٹس ہوں یا ویل، سب نامیاتی مرکبات سے ہی بنے تھے۔ اب نوع انسان فطری چناؤ کو ذہین تراش سے بدلنے کے درپے ہیں اور حیات کو نامیات سے غیر نامیات کی ریاست میں لے جانے کے۔ اگر ہم ان مستقبل کے امکانات کو فراموش کر کے بھی صرف گزشتہ 70,000 سالوں کا جائزہ لیں تو یہ واضح ہے کہ دور انسانیت نے دنیا کو بے مثال طریقے سے بدل دیا ہے۔
شہاب ثاقب تیوں کی حرکت اور ماحولیاتی تبدیلی نے ساری دنیا میں حیات پر اثر چھوڑا ہو، لیکن ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ان کا اثر مختلف رہا۔ اس سیارے کا ماحول کبھی یکساں نہیں رہا، بلکہ یہ متنوع ماحولیات کا ایک سلسلہ ہے۔ جب زمینی تیوں کی حرکت نے شمالی اور جنوبی امریکہ کو نزدیک کر دیا تو جنوبی امریکہ کے بیشتر پھیلیدار جانور معدوم ہو گئے، لیکن اس کا آسٹریلیا کے کینگرو پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ لیکن جب 20,000 سال پہلے برفانی دور اپنے عروج پر تھا تو خلیج فارس اور ٹوکیو خلیج میں جیلی فش نے نئے ماحولیات سے مطابقت پیدا کر لی، لیکن کیونکہ دونوں آبادیوں میں کوئی رابطہ نہیں تھا تو دونوں نے مختلف رد عمل ظاہر کیے اور اپنی مخصوص راہوں پر ارتقائی قدم جمائے۔ اس کے مقابلے میں سیپین نے وہ سرحدیں تباہ کی جو دنیا کو خود مختار ماحولیاتی حصوں میں تقسیم کرتی تھی۔ دور انسانیت میں پہلی بار یہ سیارہ ماحولیاتی اکائی بن گیا۔ آسٹریلیا، یورپ اور امریکہ کے موسم اور جغرافیائی نقوش اب بھی مختلف ہیں، لیکن انسان ایک تسلسل سے جرثوموں کو ایک علاقے سے دوسرے تک پہنچاتے رہے۔ جو سلسلہ چند چوبی کشتیوں سے شروع ہوا تھا، آج وہ ہوائی جہازوں، تیل کے ٹینکروں اور بار برداری کے عظیم جہازوں میں بدل گیا ہے، جو ہر سمندر کا سینہ چیر کر تمام جزیروں اور براعظموں کو بام منسلک کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آسٹریلیائی ماحول کو ان یورپی پستانیوں یا امریکی جرثوموں کو سمجھے بغیر نہیں پڑھا جا سکتا جو اس کے ساحل پر قدم رکھتے ہیں۔ گزشتہ 300 سالوں میں بھیڑ، گندم، چوہے اور فلو وائرس جو انسان آسٹریلیا کے ساحلوں پر لائے وہ اس کے ماحول کے لیے مقامی کینگرو اور ریچھ کوالا سے زیادہ اہم ہے۔ لیکن یہ دور انسانیت گزشتہ چند صدیوں کا ہی کوئی نیا رویہ نہیں ہے۔ کئی ہزار سالوں پہلے جب ہمارے پتھر کے زمانے کے آباء مشرقی افریقہ سے دنیا کے چاروں کونوں میں پھیل گئے تو وہ جہاں گئے ہر جزیرے کے نباتات اور حیوانات بدلتے گئے۔ انہوں نے انسانوں کی دوسری تمام اقسام کو نابود کیا۔ امریکہ کے 75% بڑے جسم والے پستانیے ناپید ہو گئے اور دنیا بھر کے 50% بڑے جسم کے پستانیے مٹ گئے، اور یہ سب گندم کے پہلے کھیت، پہلی دھاتی اوزار، پہلی لکھائی اور پہلے سکے کے ڈھالے جانے سے پہلے ہو چکا تھا۔ بڑے جانور اس لیے زیادہ نشانہ بنے کیونکہ وہ تعداد میں کم تھے اور ان کی افزائش طویل ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر میمت کا خرگوش سے موازنہ کیجیے۔ میمت کا کوئی ریوڑ چند درجن سے کم جانور پر مشتمل ہوتا تھا اور یہ تقریباً ہر سال 2 بچے پیدا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر مقامی انسانی قبیلہ محض 3 میمت ہر سال شکار کرتا تو شرح اموات شرح پیدائش سے بڑھ جاتی اور چند نسلوں میں ہی میمت ختم ہو جاتے، جبکہ خرگوش تو خرگوشوں کی طرح بڑھتے ہیں۔ اگر انسان سالانہ سینکڑوں خرگوشوں کا شکار بھی کرے تو یہ بھی انہیں ناپید کرنے کے لیے ناکافی ہوگا۔ ہمارے آباء میمت کو ناپید کر دینے کے درپے تھے، وہ محض اپنے اعمال کے نتائج سے ناواقف تھے۔ میمت اور دوسرے بڑے پستانیوں کی ناپیدگی ارتقائی جدول میں ایک مختصر دورانیہ ہی رہا، لیکن انسانی فہم کے لیے یہ ایک آہستہ اور بتدریج عمل تھا۔ افراد 70 یا 80 برس سے زیادہ زندہ نہیں رہتے، جبکہ ناپیدگی صدیوں کا عمل ہے۔ قدیم سیپینز شاید ہر سال 2-3 میمت کے شکار اور اس سمورائی دیو کے غائب ہو جانے میں ربط تلاش نہیں کر سکے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا ہوگا کہ کوئی یاد ماضی میں مبتلا بزرگ مشکوک نوجوانوں کو یہ کہانی سنا رہا ہوگا، جب میں نوجوان تھا تو آج کے مقابلے میں بہت زیادہ میمت ہوتے تھے۔ اسی طرح بہت سے میسٹوڈون اور دیوقامت ایلکس تھے، اور ہاں اس زمانے میں قبیلے کے سردار ایماندار تھے اور بڑے بچوں کی تعظیم کرتے تھے۔ دی سرپنٹس چلڈرن، سمپولیے یا اولاد افعی۔ عمرانی اور آثار قدیمہ کے شواہد یہ بتاتے ہیں کہ قدیم شکاری متلاشی غالباً دین مظاہر کے ماننے والے تھے۔ ان کے خیال میں انسانوں اور دوسرے حیوانات میں کوئی بنیادی فرق نہیں تھا۔ یہ دنیا یعنی ان کی مقامی وادی اور اطراف کا کوہستان وہاں کے سب باسیوں کی ملکیت تھی۔ سب ایک ہی قسم کے قوانین کے تابع تھے۔ یہ قوانین تمام موجودات کے درمیان ربط چاہتے تھے۔ افراد حیوانات، نباتات اور پتھروں سے ایسے گفتگو کرتے جیسے پریوں، شیطانوں اور بھوتوں سے۔ مذاکرات کے اس جال نے انسانوں، ہاتھیوں اور بلوط کے درختوں اور ہمزادوں کو ایک ہی جیسی اقدار و معمولات کا پابند کیا۔ جو شکاری متلاشی دور جدید تک باقی رہ گئے ہیں وہ اب بھی مناظر عالم سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نایاکا لوگ ہیں جو جنوبی انڈیا کے گرم جنگلات میں رہتے ہیں۔ ماہر عمرانیات ڈینی ناوا، جس نے کئی برس نایاکا لوگوں کا مطالعہ کیا، بتاتا ہے کہ جب کوئی نایاکا جنگل میں کسی خطرناک جانور کا سامنا کرتا ہے، مثلاً چیتا، سانپ یا ہاتھی، تو وہ اس جانور سے مخاطب ہو کر کہتا ہے،
تم جنگل کے باسی ہو، میں بھی اسی جنگل میں رہتا ہوں۔ تم یہاں غذا کی تلاش میں آئے ہو، میں بھی جڑی بوٹیاں جمع کرنے نکلا ہوں۔ میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ ایک دفعہ ایک نیاکا کو ایک نر ہاتھی نے مار دیا۔ اسے وہ ہاتھی جو ہمیشہ تنہا رہتا ہے کے نام سے یاد رکھتے تھے۔ نیاکا ہندوستانی محکمہ جنگلات کے اہلکاروں کو اس ہاتھی کے مارنے میں کوئی مدد کرنے سے انکار کر دیتے۔ انہوں نے ناوا کو بتایا کہ یہ ہاتھی ایک اور ہاتھی کا بہت قریبی دوست تھا، دونوں ہمیشہ ساتھ گھومتے تھے۔ ایک دن محکمہ جنگلات نے دوسرے ہاتھی کو پکڑ لیا۔ اسی دن سے وہ ہاتھی جو ہمیشہ بہت تنہا رہتا تھا بہت غصہ ور اور خونخوار ہو گیا۔ اگر آپ کا شریک حیات آپ کے سامنے گرفتار کر لیا جائے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ یہ ہاتھی بھی ویسا ہی محسوس کرتا ہے۔ یہ دونوں ہاتھی رات کو کبھی جدا ہو جاتے اور دونوں اپنی راہ پر چل دیتے، لیکن صبح میں یہ دونوں ہمیشہ پھر اکٹھے ہو جاتے۔ اس دن ہاتھی نے اپنے ساتھی کو گرا ہوا پایا تھا۔ اگر دونوں ہمیشہ ساتھ ہیں اور آپ ایک کو مار دیں تو دوسرا کیسا محسوس کرے گا؟ ایسا مظاہری رویہ صنعتی دنیا کو بہت اجنبی لگے گا۔ ہم میں سے بیشتر جانوروں کو بہت مختلف اور کم تر سمجھتے ہیں، کیونکہ ہماری قدیم ترین روایات بھی شکاری متلاشی دور کے خاتمے کے بعد وضع ہوئی تھی۔ مثلاً پرانی بائبل 1000 سال قبل مسیح میں لکھی گئی تھی، اور اس کی قدیم ترین کہانیاں بھی 2000 سال قبل مسیح کا نقشہ پیش کرتی ہیں، جبکہ مشرق وسطیٰ میں شکاری متلاشی دور 7000 سال پہلے ختم ہو چکا تھا۔ لہٰذا اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ بائبل مظاہر پر اعتقاد کو رد کرتی ہے، اور مظاہر کے بارے میں اس کی کہانی ابتدا میں ہی ایک سخت تنبیہ کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ بائبل ایک طویل کتاب ہے، معجزات، تحریرات اور عجائب سے پر، لیکن وہ واحد واقعہ جب ایک جانور کسی انسان سے گفتگو کرتا ہے، وہ وقت ہے جب سانپ حوا کو علم کا ممنوع پھل کھانے کی ترغیب دیتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا گدھا بھی چند الفاظ تو کہتا ہے، لیکن وہ محض ادریس کو خدا کا پیغام ہی پہنچاتا ہے۔ باغ عدن میں آدم اور حوا متلاشیوں کی طرح رہتے تھے۔ عدن سے بے دخلی زرعی انقلاب کی مانند ہے۔ آدم علیہ السلام کو بجائے جنگلی پھل اکٹھا کرتے رہنے کی اجازت دینے کے، ناراض خدا انہیں محنت کی روٹی کمانے کی سزا دیتا ہے۔ اور شاید یہ اتفاق نہ ہو کہ بائبل کے حیوانات انسانوں سے صرف قبل از زراعت دور میں عدن میں ہی مخاطب ہوئے تھے۔ بائبل اس واقعہ سے کیا سبق دیتی ہے؟ یہی کہ سانپوں کی بات نہیں سننی چاہیے، اور زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ حیوانات و نباتات سے بالکل گفتگو نہ کی جائے۔ اس کا تباہی کے سوا کچھ نتیجہ نہیں نکلتا۔ لیکن بائبل کی یہ کہانی بہت تہ دار اور معنی خیز ہے۔ بیشتر سامی زبانوں میں حوا کا مطلب ہے سانپ یا مادہ سانپ۔ ہماری آبائی اماں کے نام میں ایک مظاہر کا پرانا قصہ پوشیدہ ہے جس کے مطابق سانپ ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے اجداد ہیں۔ بہت سے مظاہری مذاہب یہ یقین رکھتے ہیں کہ انسان جانوروں کی نسل سے ہیں، بشمول سانپوں اور دوسرے رینگنے والے جانوروں کے۔ کتاب جینیسیس کے 2 ابتدائی ابواب میں محض خدائی مظاہر کا بیان ہے، اور خدا نے کہا، اور خدا نے کہا، اور خدا نے کہا۔ تیسرے باب میں بالآخر ہمیں حوا اور شیطان کے درمیان گفتگو ملتی ہے، اور سانپ نے عورت سے کہا، اور اس عورت نے سانپ سے کہا۔ ایک انسان اور جانور کے درمیان یہ انوکھی گفتگو انسانیت کے زوال اور عدن سے ہماری بے دخلی کا سبب بنی۔ آسٹریلیا کے زیادہ اصلی آبائی باشندے یہ یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کو رنگدار سانپ نے تخلیق کیا تھا۔ آرندہ اور ڈیری افراد کا عقیدہ ہے کہ ان کے مخصوص قبائل نے اولین چھپکلیوں یا سانپوں سے جنم لیا جو انسانوں میں بدل گئے۔ اکثر مغربی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے رینگنے والے جانوروں سے نمو پائی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا دماغ کسی رینگنے والے جانوروں سے بنا ہے، اور ہمارے جسموں کی بنیادی ساخت ترمیم شدہ رینگنے والے جانوروں سے ہے۔ کتاب جینیسیس کے لکھاریوں نے قدیم مظاہر کے پیروکاروں کا حوا کے نام میں اعتقاد شاید برقرار رکھا ہو، لیکن باقی تمام نشانات انہوں نے بہت احتیاط سے مٹا دیے۔ جینیسیس کے مطابق ہم سانپ کی نسل سے نہیں بلکہ انسان کو خدا نے غیر حیات سے تشکیل کیا۔ سانپ ہمارا جد نہیں بلکہ وہ ہمیں اپنے آسمانی باپ سے بغاوت پر اکساتا ہے۔ مظاہر پرست انسانوں کو بس ایک اور قسم کا حیوان سمجھتے ہیں، لیکن بائبل بتاتی ہے کہ انسان ایک انوکھی تخلیق ہے۔ اپنے اندر کسی پوشیدہ حیوان کا اعتراف کرنے کا مطلب خدا کی طاقت اور اقتدار سے انکار ہے۔ یقیناً جب جدید انسانوں نے یہ اعتراف کیا کہ دراصل وہ رینگنے والے جانوروں کی نسل سے ہیں، تو انہوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی، اس کے احکامات سننے سے انکار کیا، بلکہ اس کی موجودگی کے ہی منکر ہو گئے۔ آبائی ضروریات۔ بائبل جو انسانی خصوصیات پر اتنا یقین رکھتی ہے وہ زرعی انقلاب کی پیداوار تھی، جس نے انسانوں اور حیوانوں کے درمیان ایک نئے تعلق کی بنیاد رکھی۔
زراعت کی ایجاد نے بڑے پیمانے پر نابودگی کی ایک نئی لہر کو جنم دیا، لیکن زیادہ اہم یہ ہے کہ اس نے زمین پر حیات کی ایک بالکل نئی شکل کو جنم دیا۔ پالتو جانور۔ ابتدا میں یہ تبدیلی زیادہ اہم نہیں تھی، کیونکہ ہزاروں جنگلی اقسام کے مقابلے میں انسان پستانیوں اور پرندوں کی 20 سے کم اقسام کو ہی پالتو بنا سکے تھے، جبکہ ہزاروں سپیشیز پھر بھی جنگل میں رہ رہی تھی۔ لیکن صدیوں کے سفر میں حیات کی یہ نئی شکل حاوی ہو گئی۔ آج 90% سے زیادہ بڑے جانور پالتو جانور ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ پالتو جانوروں نے انفرادی تکالیف برداشت کر کے اپنی غیر معمولی اجتماعی کامیابی کی قیمت چکائی ہے۔ اگرچہ حیوانات کی مملکت نے لاکھوں سالوں سے بہت مختلف اقسام کے درد و غم برداشت کیے ہیں، لیکن زرعی انقلاب نے بالکل مختلف انداز کی مشکلات کو جنم دیا، جو وقت کے ساتھ بڑھتی گئی۔ ایک سطحی نظر میں پالتو جانور اپنے جنگلی اعضاء اور آباء کے مقابلے میں زیادہ بہتر لگے۔ جنگلی سور اپنے ایام، پانی، غذا اور چھت کی تلاش میں بسر کرتے ہیں۔ انہیں مستقل شیروں، جراثیموں اور طوفان کا اندیشہ رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں پالتو سور انسانوں کی فراہم کردہ غذا، پانی اور چھت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو انہیں جراثیم، خونخوار جانوروں اور قدرتی آفات سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ یہ درست ہے کہ جلد یا بدیر بیشتر سور مذبح خانے کا رخ کرتے ہیں، پھر بھی کیا ان کی قسمت جنگلی سوروں کی قسمت سے زیادہ خراب ہے؟ کیا انسان کے ہاتھوں ذبح ہونا کسی شیر کا نوالا بننے سے زیادہ برا ہے؟ کیا مگرمچھ کے دانت مذبح خانے کی سٹیل کی دھار سے کم معلق ہیں؟ فارم کے پالتو جانوروں کی بدقسمتی ان کی ہلاکت میں نہیں، بلکہ ان کے طرز حیات میں پوشیدہ ہے۔ زمانہ قدیم سے آج تک دو متضاد ضرورتوں نے پالتو جانوروں کے حالات زندگی کو تراشا ہے: انسانی خواہشات اور حیوانی ضروریات۔ لہٰذا انسان گوشت کھانے کے لیے سور پالتے ہیں، لیکن اگر انہیں گوشت کی مستقل فراہمی یقینی بنانی ہے تو انہیں سور کی افزائش اور دیر پا بقا کے انتظامات کرنے ہوں گے۔ فکری طور پر اس وجہ سے جانوروں کو بے رحمی سے محفوظ رکھنا چاہیے تھا۔ اگر کوئی کسان سوروں کو اچھی طرح سے دیکھ بھال نہیں کرے گا تو وہ جلد ہی افزائش نسل کے بغیر مر جائیں گے اور کسان بھوکا رہے گا۔ بدقسمتی سے انسان جانوروں کی بقا اور افزائش کا خیال رکھنے کے باوجود فارم کے پالتو جانوروں سے بے انتہا رحمی پر قادر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پالتو جانوروں نے اپنے جنگلی آباء سے بہت سی طبعی، جذباتی اور سماجی ضروریات ورثے میں حاصل کی ہیں، جو انسانی فارم کے لیے بیکار ہیں۔ کسان عام طور پر ان ضروریات کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں اور اس سے انہیں کوئی معاشی نقصان نہیں اٹھانا پڑتا۔ وہ جانوروں کو بہت چھوٹے کٹہروں میں قید کرتا ہے، ان کے سینگ اور دم کاٹ دیتا ہے، ماؤں کو بچوں سے علیحدہ کرتا ہے اور جسیم جانوروں کی منتخب افزائش کرتا ہے۔ جانور بہت تکلیف اٹھاتے ہیں، پھر بھی وہ زندہ رہتے ہیں، افزائش کرتے رہتے ہیں۔ کیا یہ فطری چناؤ کے سب سے بنیادی اصولوں کی روگردانی نہیں؟ نظریہ ارتقاء کے مطابق تمام حسیات، جذبات اور محرکات صرف بقا اور افزائش کی خاطر نمو پاتے ہیں، اور اگر یہ درست ہے تو کیا فارم کے جانوروں کی مسلسل افزائش سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنی ضرورت پوری کر دی؟ بقا اور افزائش کے علاوہ کسی سور کی اور کیا ضروریات ہو سکتی ہیں؟ یہ درست ہے کہ تمام حسیات، جذبات اور محرکات صرف بقا اور افزائش کی خاطر نمو پاتے ہیں، لیکن اگر اور جب بھی یہ دباؤ اچانک ختم ہو جائے، تب بھی وہ جذبات، حسیات اور محرکات انہوں نے تراش دیے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ ختم تو نہیں ہو جاتے؟ کم از کم فوراً تو ہرگز نہیں۔ اگر بقا اور افزائش کے لیے لازم نہیں رہیں، تب بھی یہ حسیات، جذبات اور محرکات جانور کے ذاتی تجربات وضع کرتے ہیں۔ انسانوں اور جانوروں کے لیے زراعت نے چناؤ کا دباؤ تقریباً اچانک ہی ختم کر دیا تھا، لیکن اس سے ان کی طبعی، جذباتی اور سماجی ضروریات تو ختم نہیں ہو گئیں۔ یقیناً ارتقاء کبھی نہیں رکتا اور زراعت کی دریافت کے بعد سے 12,000 سالوں میں انسانوں اور جانوروں میں تبدیلی آتی رہی۔ مثلاً یورپ اور مغربی ایشیا میں انسان نے گائے کے دودھ کو ہضم کرنے کی اہلیت پیدا کر لی، جبکہ گائے نے انسان کے خوف کو اتار پھینکا اور آج وہ اپنے جنگلی آباء سے کئی زیادہ مقدار میں دودھ دیتی ہے۔ لیکن یہ تو سطحی تبدیلیاں ہیں۔ گائیں، سؤر اور انسانوں کی گہری حسیاتی اور جذباتی ضروریات پتھر کے دور سے آج تک بہت زیادہ تبدیل نہیں ہوئی۔ جدید انسان مٹھاس کے اتنے شوقین کیوں ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اپنی بقا کے لیے 21ویں صدی کی ابتدا میں آئس کریم اور چاکلیٹ سے پیٹ بھرنا لازمی ہے۔ اس لیے جب ہمارے پتھر کے زمانے کے آباء کبھی میٹھا پھل یا شہد دیکھتے تو عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ جلد از جلد جتنا زیادہ ممکن ہو کھا لیں۔ نوجوان اتنی لاپرواہی سے کیوں ڈرائیونگ کرتے ہیں؟
پرتشدد تکرار میں الجھ جاتے ہیں اور انٹرنیٹ پر نقب لگاتے ہیں کیونکہ وہ پرانے جینیاتی احکامات کی اطاعت کر رہے ہیں جو آج شاید بیکار اور خطرناک محسوس ہوں، لیکن 70,000 سال پہلے وہ ارتقائی طور پر اچھے اعمال تھے۔ ایک نوجوان شکاری جو کسی مہمت کے تعاقب میں اپنی جان داؤ پر لگا دیتا، وہ اپنے مسابقین کو پیچھے چھوڑ دیتا اور مقامی خبروں کا ہاتھ جیت لیتا۔ اب تک ہم اس خطر پسند جین کی گرفت میں ہیں۔ بالکل یہی ارتقائی منطق سور، سورنی اور سور کے بچوں کی فطرت کو انسانی فارم پر شکل دیتی ہے۔ جنگل میں اپنی بقا اور افزائش کے لیے قدیم جنگلی سور کو وسیع علاقوں میں گھومنا، اپنے ماحول سے آگاہ ہونا، شکاری اور جال سے واقف ہونا ضروری تھا۔ پھر ان کے لیے دوسرے سوروں سے رابطہ کر کے تعاون کرنا بھی ضروری تھا۔ وہ بڑے پیچیدہ ریوڑ بناتے جو پرانی تجربہ کار سورنیوں کے تابع ہوتے۔ لہٰذا ارتقائی دباؤ نے جنگلی سور اور اس سے بھی زیادہ جنگلی سورنی کو ایک بہت ذہین سماجی جانور بنا دیا تھا جس کا تجسس بہت بیدار تھا، میل ملاپ، کھیل اور اپنے ماحول میں کھوجنے کی تحریک بہت توانا۔ کسی کامیاب میوٹیشن کی حامل سورنی جس سے وہ اپنے اطراف اور دوسرے سوروں سے لاتعلق ہو جاتی، وہ زیادہ عرصے بقا یا افزائش کے قابل نہیں رہ جاتی۔ ان جنگلی سوروں کے وارث یعنی پالتو سوروں نے یہی ذہانت، تجسس اور سماجی اہلیت ورثے میں حاصل کی۔ پالتو جانور بھی بہت متنوع گنائی اور شامہ اشاروں کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں۔ سورنی ماں اپنے بچوں کی انوکھی آواز سے انہیں شناخت کر لیتی اور 2 دن کی عمر کے سور بچے بھی اپنی دوسری سور ماؤں کے مقابلے میں اپنی سور ماں کو بآسانی شناخت کر لیتے۔ جامعہ پنسلوانیا کے پروفیسر اسٹینلے کرٹس نے ہیملٹ اور اوملیٹ نام کے 2 سوروں کو تربیت دی جو اپنی ناک سے ایک مخصوص جوائسٹک کو کنٹرول کر لیتے۔ دوسری اعلیٰ مخلوق کی مانند وہ بھی جلد ہی کمپیوٹر کھیل سیکھ گئے۔ آج صنعتی فارم میں بیشتر سورنیاں کمپیوٹر گیم نہیں کھیلتی، ان کے انسانی آقا انہیں 6.5 فٹ لمبے اور 2 فٹ چوڑے افزائشی کٹہروں میں قید رکھتے ہیں۔ ان کے فائر سخت زمین کے ہوتے ہیں اور دیواروں میں دھاتی سلاخیں نصب ہوتی ہیں۔ یہ حاملہ سورنیوں کو مڑنے یا کروٹ بدلنے کے لیے سونے کی جگہ بھی نہیں دیتے، پھرنا تو دور کی بات ہے۔ اس حال میں 3.5 ماہ گزارنے کے بعد سورنیوں کو ایک ذرا سے چوڑے کٹہرے میں منتقل کر دیا جاتا ہے جہاں وہ اپنے بچوں کو جنم دے کر انہیں دودھ پلاتی ہیں۔ گو قدرتی طور پر سور کے بچے 10 سے 20 ہفتوں تک دودھ پیتے ہیں، لیکن صنعتی فارم پر ان سے 2 سے 4 ہفتوں میں ہی دودھ چھڑا دیا جاتا ہے۔ انہیں موٹا ہونے اور ذبح ہونے کے لیے ماؤں سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ ماؤں کو فوراً دوبارہ حاملہ کر کے دوبارہ افزائشی کٹہروں میں بھیج دیا جاتا ہے تاکہ یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکے۔ ایک سورنی عموماً 5 سے 10 ایسے افزائشی داروں کو مکمل کر کے پھر خود بھی ذبح کر دی جاتی ہے۔ ابھی حالیہ سالوں میں یورپی یونین اور کچھ امریکی ریاستوں میں کٹہروں کا استعمال ممنوع ہو گیا ہے، لیکن کٹہرے اب بھی بہت سے ممالک میں عام استعمال ہوتے ہیں اور کروڑوں افزائشی سورنیاں اپنی تمام زندگی ان میں ہی گزار دیتی ہیں۔ کسان ہر اس چیز کا خیال رکھتے ہیں جس سے سورنی کو بقا اور افزائش میں مدد ملے۔ سورنی کو کافی غذا، بیماریوں کے خلاف ٹیکوں اور مصنوعی حمل میں مدد دیتے ہیں۔ مقصدی نقطہ نظر سے سورنی کو اپنے اطراف کی کھوج، دوسرے سوروں سے تعلق، اپنے بچوں سے رشتے یا چہل قدمی تک کی ضرورت نہیں، لیکن ایک وجودی نظر سے یہ سورنی اب بھی ان عملیات کی شدید تحریک محسوس کرتی ہے۔ اگر یہ محسوسات پورے نہ ہوں تو وہ بہت تکلیف اٹھاتی ہے۔ افزائشی کٹہروں میں بند سورنیاں عموماً بہت مایوسی اور اداسی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ ارتقائی نفسیات کا یہ بنیادی سبق ہے جو ضرورت ہزاروں سالوں پہلے پیدا ہوئی تھی۔ اگرچہ وہ آج بقا اور افزائش کے لیے ضروری نہ ہو، پھر بھی وجودی طور پر باقی رہتی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ زرعی انقلاب نے انسانوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ پالتو جانوروں کی وجودی ضروریات کو نظر انداز کر کے ان کی بقا اور افزائش کو یقینی بنائے۔ حیات ایک الگورتھم ہے۔ ہم یہ کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں؟ در حقیقت سوروں کو اپنی ضروریات، احساسات اور جذبات کی وجودی دنیا ہے۔ کیا ہم جانوروں پر انسانی خصوصیات ثابت کرنے کے مجرم نہیں؟ یعنی انسانی خصوصیات کو غیر انسانی وجود پر، مثلاً بچوں کا یہ یقین کرنا کہ گڑیاں محبت و نفرت کے جذبات رکھتی ہیں۔ در حقیقت سوروں سے جذبے وابستہ کرنا ان پر انسانی خصوصیات ثابت کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ انہیں پستانیاں کرنے کی وجہ سے ہے۔ یہ جذبات خالص انسانی خصوصیات نہیں، یہ تمام پستانیے جانوروں میں موجود ہیں۔ عام پرندوں اور شاید رینگنے والے جانوروں اور مچھلیوں تک میں تمام پستانیوں میں جذباتی اہلیت اور ضروریات نمو پذیر ہوتی ہیں، اور کیونکہ سور پستانیے ہیں تو ہم اعتماد سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ جذبات کے حامل ہیں۔
جدید ادوار میں حیاتیاتی سائنسدانوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ جذبے صرف شاعری لکھنے اور موسیقی مرتب کرنے کے روحانی اوزار نہیں، بلکہ جذبے بائیوکیمیائی الگوریدم ہے جو ہر پستانیے کی بقا اور افزائش کے لیے لازم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ چلیے اس کی ابتدا پہلے یہ بیان کرنے سے کرتے ہیں کہ الگوریدم کیا ہے۔ یہ صرف اس لیے ضروری نہیں کہ یہ اہم عمل آئندہ ابواب میں بار بار دہرایا جائے گا، بلکہ اس لیے بھی کہ 21ویں صدی پر الگوریدم حاوی رہے گا۔ الگوریدم غالباً ہماری دنیا کا سب سے اہم نظریہ ہے۔ اگر ہم اپنی حیات اور مستقبل کو سمجھنا چاہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ الگوریدم کو سمجھیں اور معلوم کریں کہ الگوریدم کیسے جذبات سے وابستہ ہیں۔ الگوریدم حساب کرنے، مسائل کرنے اور نتائج اخذ کرنے کا ایک مرحلہ وار طریقہ کار ہے۔ الگوریدم کوئی مخصوص حساب کتاب نہیں، بلکہ کسی حساب کو حل کرنے میں جو طریقہ اپنایا جاتا ہے اس کا نام ہے۔ مثلاً اگر دو نمبروں کا اوسط نکالنا چاہیں تو آپ ایک سادہ الگوریدم استعمال کرتے ہیں۔ اس الگوریدم کا پہلا قدم دونوں اعداد کو جمع کریں، دوسرا قدم اس کل کو پھر 2 سے تقسیم کریں۔ جب آپ اعداد 4 اور 8 کی اوسط نکالیں گے تو جواب 6 ہوگا۔ جب آپ 117 اور 231 کی اوسط نکالیں تو 174۔ ایک ذرا زیادہ پیچیدہ مثال کھانے پکانے کی ترتیب ہے۔ سبزیوں کے سوپ بنانے کی الگوریدم یوں ہوگی: آدھا کپ تیل کسی برتن میں، باریک کٹی ہوئی 4 عدد پیاز، پیاز کو تل کر سنہرا کر لیں، 3 آلو کاٹ کر برتن میں ڈال دیں، بند گوبھی کے ٹکڑے کاٹ کر برتن میں ڈال دیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہی الگوریدم آپ درجنوں بار دہرا سکتے ہیں، ہر بار ذرا مختلف سبزیوں کے ساتھ۔ یوں ہر بار ایک مختلف سوپ بن سکتا ہے، لیکن الگوریدم وہی رہتی ہے۔ ترکیب خود تو سوپ نہیں بنا سکتی، آپ کو ایک انسان چاہیے جو ترکیب کو پڑھ کر ان اقدام پر عمل کر سکے، لیکن آپ ایک مشین بنا سکتے ہیں جو اس الگوریدم کو اپنا کر خودکار طریقے سے سوپ بنا سکے۔ سوپ کی بہت سی مشینیں تو موجود نہیں، لیکن آپ غالباً مشروب نکالنے کی مشین سے تو واقف ہی ہیں۔ ان مشینوں میں اکثر سکے ڈالنے کا ایک سوراخ ہوتا ہے، ایک گلاس کے لیے کھانا اور کئی بٹنوں کی ایک قطار۔ پہلی قطار میں کافی، چائے اور کوکو کے انتخاب کے لیے بٹن ہوتے ہیں۔ دوسری قطار میں لکھا ہوتا ہے بغیر شکر، 1 چمچہ شکر، 2 چمچہ شکر۔ تیسری قطار کے بٹن اس لیے ہوتے ہیں کہ دودھ، بغیر دودھ یا سویابین کا دودھ۔ ایک شخص مشین کی سمت جا کر اس میں سکہ ڈالتا ہے، پھر چائے کا بٹن دباتا ہے، پھر 1 شکر اور پھر دودھ۔ مشین متحرک ہو جاتی ہے، مخصوص اقدامات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مشین گلاس میں چائے کی ایک تھیلی ڈالتی ہے، اس پر ابلتا پانی انڈیلتی ہے، شکر اور دودھ کا اضافہ کرتی ہے اور پھر ڈنگ کی آواز۔ ذائقہ دار چائے کا ایک کپ تیار ہے۔ اسے الگوریدم کہتے ہیں۔ گزشتہ چند دہائیوں میں حیاتیات دان اس حتمی نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ان بٹنوں کو چھو کر چائے پینے والا شخص بھی ایک الگوریدم ہی ہے، ایک مشروب کی مشین سے یقیناً بہت زیادہ پیچیدہ الگوریدم۔ انسان ایسے الگوریدم ہے جو چائے کے کپ پیدا نہیں کرتے، بلکہ خود اپنی نقول تیار کرتے ہیں، کسی وینڈنگ مشین کی طرح، جس میں اگر آپ بٹنوں کی درست ترتیب کو بتائیں تو وہ ایک اور وینڈنگ مشین پیدا کر دے۔ ان وینڈنگ مشینوں کو کنٹرول کرنے والی الگوریدم کئی میکانیکی گراریوں اور بجلی کے سرکٹ سے گزرتی ہے۔ انسانوں کو کنٹرول کرنے والی الگوریدم حسیات، جذبات اور خیالات کے ذریعے کام کرتی ہے، اور عین اسی قسم کی الگوریدم سوروں، بوزنوں اور مرغیوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ مثلاً بقا کی اس مثال کو دیکھیے۔ ایک بوزنوں کو کہیں درخت پر چند کیلے لٹکے نظر آتے ہیں، لیکن وہ کہیں قریب ہی ایک شیر کی موجودگی سے بھی آگاہ ہے۔ کیا بوزنوں ان کیلوں کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالے گا؟ حساب کے نقطہ نظر سے اس کا جواب امکانات کے تخمینے میں ہے۔ یہ امکان کہ ان کیلوں کو کھائے بغیر بوزنوں بھوک سے مر جائے گا، اس کے مقابل یہ امکان کہ شیر بوزنوں کو پکڑ لے گا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بوزنوں کو بہت سے اعداد مطلوب ہیں۔ میں کیلوں سے کتنے فاصلے پر ہوں، شیر کتنی دور ہے، میں کتنی تیزی سے دوڑ سکتا ہوں، شیر کتنی تیزی سے دوڑ سکتا ہے، شیر سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے، کیا یہ شیر بھوکا ہے یا اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، وہاں کتنے کیلے ہیں، وہ کیلے چھوٹے ہیں یا بڑے، کچے ہیں یا پکے ہوئے۔ ان خارجی عوامل کے ساتھ بوزنوں کو خود اپنے جسم کی اندرونی آگاہی بھی درکار ہے۔ اگر وہ واقعی افاقہ زدہ ہے تو اسے ان کیلوں کے لیے ہر خطرہ مول لینا چاہیے،
چاہے مضمرات کچھ بھی ہوں، لیکن اگر اس نے ابھی کچھ ہی دیر پہلے خاصا تناول کیا ہے اور یہ کیلے محض اس کی ہوس کی شکم پری ہیں، تو پھر یہ خطرہ مول لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ان تمام امکانات اور عوامل کو سمجھ کر ایک توازن حاصل کرنے کے لیے بوزنوں کو وینڈنگ مشینوں سے کہیں زیادہ پیچیدہ الگورتھم درکار ہے۔ درست حساب لگانے کا انعام بھی مقابلتاً زیادہ ہے، اس کا انعام خود بوزنوں کی بقا ہے۔ ایک بزدل بوزنو جس کی الگورتھم خطرے کی ضرورت سے زیادہ اہمیت دیتی ہے، شاید بھوک سے مر جائے، اور وہ جین جن سے اس بزدلی کی الگورتھم نے جنم لیا تھا اس کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ کوئی لاپرواہ بوزنو جس کی الگورتھم خطرے کو مناسب اہمیت نہیں دیتی، وہ شیر کا شکار ہو جائے گا، اور اس کی لاپرواہ جین آئندہ نسل تک منتقل نہیں ہوگی۔ گویا یہ الگورتھم مستقل فطری چناؤ کے کوالٹی کنٹرول کے زیر اثر ہے۔ صرف وہی حیوانات جو امکانات کا درست تخمینہ لگاتے ہیں وہ اپنے وارث چھوڑنے کے قابل ہوتے ہیں، لیکن یہ سب بہت خیالی ہے۔ ایک بوزنو بلا امکانات کا کیسے حساب لگاتا ہے؟ یقیناً وہ کان کے پیچھے سے پینسل اور جیب سے نوٹ بک نکال کر کسی کیلکولیٹر کی مدد سے بھاگنے کی رفتار اور توانائی کی مقدار کا حساب تو نہیں کرنے لگتا، بلکہ اس بوزنوں کا پورا وجود ہی کیلکولیٹر ہے۔ ہم جنہیں حسیات اور جذبات کہتے ہیں وہی الگورتھم ہے۔ یہ بوزنو بھوک محسوس کرتا ہے اور وہ کیلوں پر نظر پڑنے سے اپنے منہ میں پانی بھر آنا محسوس کرتا ہے۔ ایک سیکنڈ سے بھی کم وقفے میں وہ احساسات، جذبات اور خواہشات کے ایک ابھرتے طوفان کا سامنا کرتا ہے۔ وہ حساب کے عمل کے سوا اور کیا ہے، اس کا نتیجہ بھی ایک احساس کے طور پر ظاہر ہوگا۔ یہ بوزنو اچانک چستی محسوس کرے گا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے عضلات تن ہو جائیں گے، اس کا سینہ پھول جائے گا اور وہ ایک گہری سانس اندر لے گا، اور پھر آگے بڑھو کیلوں کی جانب۔ میں یہ کر سکتا ہوں، یا ممکن ہے کہ اس پر خوف غالب آ جائے، اس کے شانے جھک جائیں، اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھے اور اس کے گھٹنے کمزور ہو جائیں، اور اماں مدد کرو شیر ہے۔ کبھی تو یہ متضاد امکانات اتنے متوازن ہوتے ہیں کہ فیصلہ کرنا دشوار ہو جائے۔ یہ بھی ایک احساس کے طور پر ہی ظاہر ہوگا۔ بوزنو غیر یقینی اور الجھن محسوس کرے گا۔ ہاں نہیں، ہاں نہیں، خدا غارت کرے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ آئندہ نسل تک جین کی ترسیل کے لیے محض حساب کر لینا ہی کافی نہیں، حیوانات کو افزائشی مسائل بھی حل کرنے ہوتے ہیں، اور اس کا دار و مدار بھی امکانات کے تناسب پر ہے۔ فطری چناؤ نے محبت اور نفرت کو فوری الگورتھم کے طور پر پرورش کیا تاکہ افزائش امکانات کا جائزہ لیا جا سکے۔ خوبصورتی کا مطلب ہے کہ ایک کامیاب وارث پیدا کرنے کے اچھے امکانات موجود ہیں۔ جب کوئی عورت کسی مرد کو دیکھ کر سوچتی ہے کہ واہ کتنا خوبرو ہے، جب کوئی مورنی کسی مور کو دیکھ کر کہتی ہے واہ کیا خوبصورت دم ہے، تو وہ خودکار دکانی مشینوں کی مانند کام کر رہے ہیں۔ نر کے جسم سے منعکس ہونے والی روشنی ان کی آنکھ کے پردے پر پڑتی ہے تو کروڑوں سالوں سے نمو پذیر بہت طاقتور الگورتھم بیدار ہو جاتے ہیں۔ چند ملی سیکنڈ میں ہی یہ الگورتھم نر کی جسمانی ساخت کی افزائشی امکانات میں تبدیل کر کے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ امکان یہی ہے کہ یہ ایک صحت مند اور قابل افزائش نر ہے، بہترین جین کا مالک۔ اگر میں اس سے ہم بستری کروں تو میری اولاد بھی یقیناً اچھی صحت مند اور عمدہ جین حاصل کرے گی۔ یقیناً یہ امکانات الفاظ یا اعداد میں ظاہر نہیں ہوتے، بلکہ جنسی کشش کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ مورنیاں اور عورتیں یہ حساب کتاب نہیں کرتیں، وہ بس اسے محسوس کرتی ہیں۔ معاشیات کے نوبل انعام یافتہ بھی اپنے فیصلے کا صرف ایک مختصر جز ہی کاغذ، قلم اور کیلکولیٹر سے طے کرتے ہیں۔ ہمارے 99% فیصلے، جن میں زندگی کے اہم ترین فیصلے بھی شامل ہیں، مثلا زندگی کے ساتھی، پیشے اور رہائش کا انتخاب، سب بہت نفیس الگورتھم سے طے ہوتے ہیں۔ انہیں ہم مسیات، جذبات اور خواہشات کہتے ہیں، کیونکہ یہ الگورتھم تمام پستانیوں اور پرندوں کی زندگی بھی کنٹرول کرتے ہیں، شاید کچھ رینگنے والے جانور اور مچھلیاں بھی۔ جب انسان بوزنے اور سور خوف محسوس کرتے ہیں تو دماغ کے ان ہی حصوں میں اس قسم کے اعصابی عمل جنم لیتے ہیں۔ لہٰذا امکان یہی غالب ہے کہ خوفزدہ بوزنوں اور خوفزدہ سور کے حسی تجربات ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان میں بھی تنوع ہے۔ سور محبت یا بے رحمی کی وہ شدت محسوس نہیں کرتے جو ہومو سیپین کا خاصہ ہے، اور نہ وہ سیر زدگی جو کوئی انسان پرستاروں کا لا امتناعی پھیلاؤ دیکھ کر محسوس کرتا ہے۔ اور غالباً اس کی متضاد مثالیں بھی ہیں، جب کسی سور کے جذبات انسانوں کے لیے نامانوس ہوں، لیکن واضح وجوہات کی بنا پر ان کا نام نہیں لے سکتا۔ لیکن ایک جذبہ تمام پستانیوں میں مشترک ہے، اور وہ ہے ماں سے بچے کا رشتہ۔ اسی سے پستانیوں کو ان کا نام ملا۔ یہ لفظ میمل لاطینی ماما سے مستعار ہے، جس کے معنی ہے پستان۔
پستانی مائیں اپنی اولاد سے اس قدر محبت کرتی ہیں کہ وہ انہیں اپنے جسم سے دودھ چوس لینے کی اجازت دیتی ہیں۔ دوسری جانب پستانی بچے اپنی ماں سے رشتہ استوار کرنے اور ان کے نزدیک رہنے کی شدید خواہش محسوس کرتے ہیں۔ جنگل میں وہ سور، گائیں اور کتے کے پلے جو اپنی ماؤں سے تعلق جوڑنے میں ناکام رہیں، شاذ و نادر ہی زندہ رہ پاتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک یہ انسانی بچوں کی بابت میں درست تھا۔ اس کے برعکس ایک گائے، سورنی یا کتیا جو کسی جینیاتی ترمیم کی وجہ سے اپنی اولاد کی دیکھ بھال نہ کرتی ہو، ایک طویل اور آرام دہ زندگی تو بسر کر سکتی ہے، لیکن اس کی جین آئندہ نسل میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ یہی منطق زرافہ، چمگادڑ، ویل اور سیہ پر بھی لاگو ہے۔ ہم دوسرے جذبوں کی بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ پستانی بچے ماں کی دیکھ بھال کے بغیر زندہ نہیں رہ پاتے، تو ظاہر ہے کہ ممتا اور ایک مضبوط ماں کا اولاد سے رشتہ تمام پستانیوں کی خاصیت ہے۔ سائنسدانوں کو یہ تسلیم کرنے میں بہت سال لگ گئے کہ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا کہ نفسیات دان انسانوں کے مابین بھی والدین کی اولاد سے جذباتی رشتے کی اہمیت تسلیم کرنے سے انکار کرتے تھے۔ 20ویں صدی کے پہلے حصے میں اور فرائیڈ کے نظریات کے باوجود نفسیات کا حامی گروہ یہ یقین رکھتا تھا کہ والدین اور اولاد کے درمیان رشتہ بھی مادیت پر مبنی ہے، کہ بچوں کو تحفظ، طبی دیکھ بھال اور غذا کی ضرورت ہے، لہٰذا بچے اپنے والدین سے صرف اس لیے تعلق استوار کرتے ہیں کہ وہ انہیں یہ سب فراہم کرتے ہیں۔ وہ بچے جو گرم جوشی، لپٹائے جانے یا بوسوں کی امید رکھتے، انہیں بگڑا ہوا سمجھا جاتا۔ بچوں کی دیکھ بھال کے ماہرین خبردار کرتے تھے کہ والدین کے لپٹانے اور بوسے لینے سے بچے ضرورت مند، انا پرست اور غیر محفوظ بنیں گے۔ بچوں کی دیکھ بھال کے ایک ماہر جان واٹسن نے 1920 میں والدین کو سختی سے خبردار کیا تھا، اپنے بچوں کو کبھی لپٹاؤ نہیں، اسے پیار مت کرو، اسے گود میں نہیں بیٹھنے دو، اور اگر ضروری ہو تو رات کو جب وہ شب بخیر کہیں تو ان کے ماتھے پر بوسہ دو، صبح میں ان سے مصافحہ کرو۔ ایک مقبول رسالہ نومولود کی دیکھ بھال بتاتا تھا کہ بچپن کی پرورش کا راز سخت ڈسپلن میں مضمر ہے۔ بچوں کی مادی ضروریات کو ایک روزمرہ کے شیڈول کی پابندی کے مطابق پورا کیا جائے۔ 1929 کا ایک مضمون بتاتا ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے بھوک سے رونے لگے تو نہ اسے اٹھاؤ، نہ ٹہلاؤ، نہ ہی اسے متعین وقت سے پہلے دودھ پلاؤ۔ بہت چھوٹے بچوں کو بھی رونے سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ صرف 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں ماہرین کی بڑھتی ہوئی تعداد نے ان نظریات کو مسترد کر دیا اور جذباتی ضروریات کی بنیادی اہمیت کو تسلیم کر لیا۔ تجربات کے ایک مشہور اور حیرت انگیز حد تک بے رحم سلسلے سے ماہر نفسیات ہیری ہارلو نے پیدائش کے فوراً بعد بندر کے بچوں کو ان کی ماؤں سے جدا کر کے انہیں مختصر کٹہروں میں بند کر دیا۔ جب انہیں ایک دھاتی نکلی ماں جس میں دودھ کی بوتل نصب تھی، یا ایک نرم کپڑے کی بنی نکلی ماں جو دودھ کی بوتل کے بغیر تھی، کے درمیان انتخاب کرنا ہوتا تو بندر کے بچے اس دودھ کی بوتل کے بغیر کپڑے کی ماں سے لپٹے رہنا چاہتے تھے، ان کی جو بھی وقت رہی ہو۔ وہ بندر کے بچے اس بات سے واقف تھے جو جان واٹسن اور رسالے نومولود کی دیکھ بھال کے ماہرین سے اوجھل تھی۔ پستانیاں محض غذا پر ہی زندہ نہیں رہ سکتے، انہیں جذباتی رشتوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لاکھوں برسوں کے ارتقاء نے بندروں میں جذباتی رشتوں کی خواہش سمو دی ہے۔ ارتقاء نے انہیں یہ بھی سکھایا کہ یہ جذباتی رشتے نرم اور گداز چیزوں سے قائم ہوں گے، سخت اور دھاتی اشیاء سے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ننھے انسانی بچے بھی گڑیوں کے کھیل اور کثیف چیتڑوں میں زیادہ کشش محسوس کرتے ہیں، بجائے کٹلری، پتھر یا لکڑی کے بلاکوں کے۔ جذباتی وابستگی کی ضرورت اتنی شدید تھی کہ ہارلو کے بندروں نے دودھ پلاتی نکلی دھاتی ماں کو چھوڑ کر اپنی توجہ اس شے کی جانب مبذول کر دی جو ان کی ضروریات پوری کرنے کے قابل نظر آتی تھی۔ افسوس کہ وہ کپڑوں کی ماں کبھی ان کو محبت کا جواب نہ دے سکی اور یہ چھوٹے بندر شدید نفسیاتی اور سماجی مسائل کا شکار ہوئے۔ وہ جوان ہو کر اعصابی خلل اور تنہائی کے مریض بن گئے۔ آج ہم مڑ کر 20ویں صدی کی ابتدا میں بچوں کی تربیت کے مشوروں کو حیرت سے دیکھتے ہیں۔ ماہرین یہ سمجھنے میں کیوں ناکام رہے کہ بچوں کی جذباتی ضروریات ہوتی ہیں، ان کی ذہنی اور جسمانی صحت کا انحصار ان کی ضروریات پر اتنا ہی مبنی ہے جتنا غذا، تحفظ اور طبی سہولیات پر۔ لیکن جب دوسرے پستانیوں کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم یہی غلطی دہراتے ہیں۔ جان واٹسن اور نومولود کی دیکھ بھال کے ماہرین کی مانند تمام تاریخ کسان سور کے بچوں، گائے کے بچوں اور بکری کے بچوں کی جذباتی ضروریات کو نظر انداز کر کے مادی ضروریات کا خیال رکھتے رہے۔ لہٰذا گوشت اور ڈیری دونوں صنعتیں پستانی سلطنت کے بنیادی جذباتی رشتوں کو توڑنے پر قائم ہیں۔ یہ کسان اپنی افزائشی سورنیوں اور دودھ دیتی گایوں کو بار بار حملہ کرتے رہے، لیکن سور اور گائے کے یہ بچے پیدائش کے فوراً بعد ہی اپنی ماؤں سے جدا کر دیے جاتے ہیں۔
اکثر وہ اپنی زندگی کسی بھی ماں کے پستان کو چوسے بغیر یا اس کے جسم و زبان کا گرم لمس محسوس کیے بغیر گزار دیتے ہیں، جو ہیری ہارلو نے چند 100 بندروں کے ساتھ کیا تھا۔ وہی گوشت اور ڈیری کی صنعتیں روزانہ اربوں جانوروں کے ساتھ ایسا کر رہی ہیں۔ دی ایگریکلچر ڈیل، زرعی سودا۔ کسانوں نے اپنے رویے کے لیے کیا عذر پیش کیا؟ شکاری متلاشیوں کے مقابلے میں جو ماحول پر اپنے مضر اثرات سے ناواقف تھے، کسان بخوبی جانتے تھے کہ وہ کیا مضر اثرات چھوڑ رہے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ وہ پالتو جانوروں کا استحصال کر کے انسانی خواہشات اور آرزوؤں کی تکمیل کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے اعمال پر خدائی مذاہب کا پردہ ڈالا، جو زرعی انقلاب کے ساتھ ہی تیزی سے پھیل رہے تھے۔ خدائی مذہب کی دلیل یہ تھی کہ یہ کائنات موجودات کی پارلیمان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ملائیت ہے جس میں چند عظیم خدا حکمران ہیں، یا شاید ایک ہی غالب خدا۔ عموماً ہم اس خیال کو زراعت سے منسوب نہیں کرتے، لیکن کم از کم ابتدا میں یہ خدائی مذاہب اور زراعت کے کاروباری اقدامات تھے۔ مختلف مذاہب مثلاً یہودیت، ہندوازم اور عیسائیت کی الوہیت، دیو مالائی اور عبادت کے آداب انسانوں، گھریلو زراعت اور زرعی جانوروں کے مابین تعلق کے گرد گھومتی تھی۔ مثلاً پرانی بائبل کی یہودیت کسانوں اور چرواہوں کا خیال رکھتی تھی۔ اس کے بیشتر بنیادی اراکین کھیتی باڑی اور دیہاتی زندگی پر مبنی ہیں۔ ان کی بڑی تعطیلات کٹائی کے تہواروں پر مبنی تھیں۔ آج لوگوں کے تصور میں یروشلم کا قدیم معبد ایک بڑی عمارت ہے جس میں برف جیسی سفید ابا پہنے راہب عقیدت مند زائرین کا استقبال کر رہے ہیں، طائفے مذہبی گیت الاپ رہے ہیں اور ہوا میں اگربتی کی خوشبو بسی ہے۔ در حقیقت یہ کسی مذبح خانے اور باربیکیو دکان کے درمیان کی کوئی جگہ ہے۔ زائرین خالی ہاتھ نہیں آتے تھے، وہ اپنے ساتھ بھیڑوں، بکریوں، مرغیوں اور دوسرے جانوروں کی بڑی تعداد لاتے تھے جنہیں خدا کے چرنوں میں قربان کیا جانا ہوتا، پھر بھون کر کھایا جاتا۔ ان ڈکراتی گایوں اور بکری کے بچوں کی آوازوں میں گیت گاتے طائفوں کی آوازیں دب جاتیں۔ خون کے چھینٹوں سے آلودہ آبا میں پادری ان جانوروں کی گردن پر چھری چلاتے، ان کا ابلتا خون مرتبانوں میں جمع کر کے اسے قربان گاہ پر انڈیل دیتے۔ اگربتی کی خوشبو میں جمے ہوئے خون اور بھنتے گوشت کی بو میں گھل جاتی، جبکہ کالی مکھیوں کے گول تقریباً ہر جگہ بنبنا رہے ہوتے۔ ایک جدید یہودی خاندان جو اپنے گھر کے سامنے باربیکیو کر کے باغ میں تعطیل منا رہا ہو، وہ بائبل کے زمانے سے زیادہ نسبت رکھتا ہے، بجائے کسی روایتی خاندان کے جو اپنا وقت معبد میں مذہبی کتب کے مطالعے میں گزارتا ہے۔ خدائی مذاہب مثلاً بائبل کی یہودیت زرعی معیشت کی پشت بندائی میں نئے کائناتی دیو مالا تراشتے ہیں۔ وجودی مظاہر کے مذاہب اس سے پہلے کائنات کو کسی عظیم چینی اوپرا کی طرح دکھاتے رہے جس میں رنگ برنگے کرداروں کی کہکشاں آباد تھی۔ ہاتھی اور بلوط کے درخت، مگرمچھ اور دریا، پہاڑ اور مینڈک، پریاں اور جنات، فرشتے اور شیاطین اس کائناتی اوپرا میں اپنا اپنا کردار نبھا رہے ہیں۔ خدائی مذاہب نے اس ڈرامے کا مسودہ دوبارہ تحریر کیا جس سے کائنات ابسن کے ایک تاریک ڈرامے میں بدل گئی جس کے محض 2 کردار تھے، انسان اور خدا۔ اس تبدیلی میں کسی طرح فرشتے اور شیاطین بھی باقی رہ گئے، وہ عظیم خداؤں کے پیغمبر اور خدمت گزار مقرر ہوئے، لیکن وجودی مظاہر کے باقی تمام کردار، تمام حیوانات، نباتات اور مظاہر فطرت ایک خاموش فرنیچر میں بدل گئے۔ یہ درست ہے کہ کچھ جانور اس خدا یا اس خدا کے نزدیک مقدس ٹھہرے اور کچھ خداؤں نے جانوروں کی حیثیت اپنا لی۔ مثلاً مصری خدا انوبس کا سر ایک گیدڑ کی شکل کا تھا اور خود یسوع مسیح کو اکثر ایک میمنے کے طور پر دکھایا گیا، لیکن پھر بھی قدیم مصری انوبس اور ایک عام بھیڑیے کے درمیان فرق بتا سکتے تھے جو دیہات میں مرغی کے شکار کے لیے گھس آیا ہو، اور کسی عیسائی قصاب نے اپنی چھری تلے ذبح ہوتے بھیڑ کو مسیح سمجھنے کی غلطی نہیں کی۔ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ خدائی مذاہب نے عظیم خداؤں کا تقدس بحال کیا، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے انسانوں کو بھی مقدس بنا دیا۔ اگرچہ ہومو سیپین ہزاروں میں بس ایک کردار تھا، اس نئے خدائی ڈرامے میں سیپین ایک مرکزی ہیرو ہے جس کے اطراف تمام کائنات گھومتی ہے۔ اسی دوران خداؤں کو 2 متعلقہ کردار ادا کرنے کے لیے وصف کیے گئے۔ اول تو انہوں نے یہ سمجھایا کہ سیپین اتنے اہم کیوں ہیں اور کیوں کر انسان کو دیگر تمام حیات پر غالب آنا اور انہیں استعمال کرنا چاہیے۔ مثلاً عیسائیت یہ بتاتی ہے کہ انسانوں کو باقی تمام تخلیقات پر غلبہ ہے کیونکہ خالق نے انہیں یہ مقام عطا کیا ہے۔ عیسائیت کے مطابق صرف انسانوں کو ہی ابدی روح عطا ہوئی ہے کیونکہ عیسائی کائنات کا بیانیہ اس ابدی روح پر مرکوز ہے، اور کیونکہ جانوروں کی کوئی روح نہیں ہے تو وہ محض اضافی ہیں، لہذا انسان تخلیق کی چوٹی پر کھڑے ہیں جبکہ دوسری حیات محض اطراف میں بکھری ہیں۔
دوسرے یہ کہ خداؤں کو انسان اور ماحول کے درمیان توازن قائم کرنا تھا۔ فطری مظاہر کے مذہب میں ہر شے دوسری شے سے گفتگو کرتی ہے۔ اگر آپ کو کھجور کے درخت قریبوں سے کچھ درکار ہے، بادلوں سے یا پہاڑوں سے، تو آپ خود ان سے مخاطب ہوں۔ خدائی کائنات میں تمام غیر انسانی اشیاء کو خاموش کر دیا گیا تھا، لہٰذا اب آپ حیوانات و نباتات سے مخاطب نہیں ہو سکتے تھے۔ تو پھر جب آپ کو درختوں سے مزید میوہ، گایوں سے مزید دودھ، بادلوں سے مزید بارش یا ٹڈی دل کو دور رکھنا مقصود ہو، پھر کیا ہوگا؟ اس موقع پر خدا اپنے کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ بارش، افزائش اور تحفظ کا وعدہ کرتے ہیں اگر انسان اس کے عوض کچھ مخصوص اعمال انجام دیں۔ یہ زرعی سودے کی بنیاد تھی۔ خداؤں نے کھیت کی پیداوار کا تحفظ کیا اور اس میں برکت دی، اور اس کے بدلے انسانوں کو اپنی پیداوار میں خداؤں کو شریک کرنا تھا۔ باقی ماحول کے نقصان کے باوجود یہ سودا دونوں شرکاء کے مفاد میں تھا۔ آج نیپال کے گاؤں باریہ پور میں ہر 5 سال بعد دیوی گادی مائی کا تہوار منایا جاتا ہے۔ 2009 میں اس وقت نیا ریکارڈ قائم ہوا جب 2.5 لاکھ جانور اس دیوی پر قربان کیے گئے تھے۔ ایک مقامی ڈرائیور نے ایک برطانوی نامہ نگار کو بتایا تھا کہ اگر ہمیں کچھ مطلوب ہو، ہم یہاں دیوی کو قربانی دیتے ہیں اور 5 سال کے اندر ہی ہماری خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ بیشتر خدائی داستانیں اسی سودے کی تفصیلات بیان کرتی ہیں۔ میسوپوٹیمیا میں گلگمش کی داستان بیان کرتی ہے کیسے خداؤں نے سیلاب عظیم بھیجا تھا جس سے دنیا کے تمام انسان اور حیوان ختم ہو گئے۔ پھر خداؤں کو خیال آیا کہ اب انہیں قربانی دینے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ وہ بھوک اور پریشانیوں کا شکار ہو گئے۔ خوش قسمتی سے صرف ایک خاندان بچ گیا تھا۔ خدائے اینکی کی دور رس فکر نے اپنے پیروکار اتنا تشتم کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے اعضاء اور جانوروں کے ایک ریوڑ کے ساتھ ایک بہت بڑی کشتی میں پناہ لیں۔ جب یہ طوفان اتر گیا اور میسوپوٹیمیا کا نوح اپنی کشتی سے اترا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے کچھ جانور خداؤں پر قربان کیے۔ پھر اس داستان کے مطابق تمام خدا بھاگ کر اس مقام پر پہنچ گئے۔ خداؤں نے یہ خوشبو سونگھ لی، خداؤں نے میٹھی خوشبو سونگھ لی۔ سب خدا مکھیوں کی مانند اس قربانی کے اطراف جمع ہو گئے۔ بائبل میں اس طوفان کی کہانی کے مطابق جو میسوپوٹیمیا کے 1000 سال بعد لکھی گئی، بھی نوح نے کشتی سے اترنے کے بعد خدا کے لیے قربان گاہ تعمیر کی اور چند صاف جانور اور پرندے اس نے بھون کر قربان کیے۔ خدا نے اس خوشکن خوشبو کو سونگھا تو اپنے دل میں کہا، میں کبھی انسانوں کی وجہ سے زمین پر عذاب نہیں اتاروں گا۔ سیلاب کی داستان زرعی زمین کی بنیادی دیومالائی کہانی بن گئی۔ یقیناً اسے ایک جدید ماحولیاتی رخ دینا ممکن ہے۔ یہ سیلاب ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارے اقدامات سے سارا ماحول تباہ ہو سکتا ہے، اور یہ انسان کے لیے خدائی حکم ہے کہ وہ باقی مخلوق کی حفاظت کریں۔ لیکن روایتی تفسیر کے اعتبار سے یہ طوفان انسانی غلبے اور جانوروں کی بے وقوفی کی داستان ہے۔ اس تفسیر کے لحاظ سے نوح کو ماحول کو بچانے کا حکم خداؤں اور انسانوں کے مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے دیا گیا تھا، جانوروں کے لیے نہیں۔ غیر انسانی حیات کی خود اپنی کوئی قدر نہیں ہے، صرف ہماری خاطر زندہ ہیں۔ بہرحال جب خدا نے دیکھا کہ نوح انسان کس قدر بدعمال ہو گئی ہے، تو اس نے عہد کیا کہ جو نوح انسان میں نے تخلیق کی ہے، اسے اور ان تمام جانوروں، پرندوں اور زمین پر حرکت کرتی ہر حیات کو جو اس کے ساتھ بنائی، اب ان کی تخلیق پر میں شرمندہ ہوں اور اسے مٹا دوں گا۔ بائبل کے خیال میں ہومو سیپین کے جرائم کی سزا میں تمام جانوروں کے خاتمے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ گویا انسان کی غیر ذمہ دارانہ حرکات کی وجہ سے زراف، بگلے اور بھونروں کی وجودی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ بائبل کے مطابق خدا کے ذہن سے یہ خیال نہیں گزرا کہ اگر اسے نوح انسان کی تخلیق پر افسوس ہے تو وہ زمین سے ان بدعمال بدمانسوں کی اولاد کو نابود کر دے اور پھر ابد تک شتر مرغ، کینگرو اور پنڈار ریچھوں کی حرکات سے محظوظ ہو۔ خدائی مذاہب میں کچھ اعتقادات جانوروں کے موافق بھی ہیں۔ خداؤں نے انسانوں کو میدانی سلطنت پر حکومت دی تو ساتھ ہی کچھ ذمہ داریاں بھی سونپیں۔ مثلا یہودیوں کو حکم دیا کہ وہ ایام سبت میں پالتو جانوروں کو آرام کرنے دیں اور انہیں غیر ضروری تقریر سے محفوظ رکھیں۔ گو جہاں بھی مفادات کا تصادم ہو، انسانی مفادات حیوانی مفادات پر غالب رہیں۔ تلمود کی ایک کہانی میں بیان ہے کہ کیسے مذبح خانے کی سمت جاتے ہوئے ایک بچڑے نے بھاگ کر راہب یہودی اناسی کے پاس پناہ لی، جو رہبانی یہودیت کے بانیوں میں سے ہے۔ بچڑے نے رابی کے چوگے میں اپنا سر چھپا کر رونا شروع کر دیا، لیکن رابی نے بچڑے کو دور کیا اور کہا کہ جاؤ، تمہیں اس مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا تھا۔ کیونکہ رابی نے رحم دلی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، لہذا خدا نے اسے سزا دی اور وہ 13 برس ایک تکلیف دہ مرض میں مبتلا رہا۔
پھر ایک دن ایک ملازم کو اس راب کے گھر صفائی کے دوران چوہے کے چند نوزائیدہ بچے ملے تو انہیں پھینکنے لگا۔ راب یہودی دوڑ کر ان بے یار و مددگار جانوروں کو بچانے کے لیے پہنچا اور اپنے ملازم کو حکم دیا کہ ان جانوروں کو سکون سے رہنے دو، کیونکہ خدا تو سب کے لیے رحم دل ہے اور اس نے اپنی تمام مخلوق پر رحم کا وعدہ کیا ہے۔ کیونکہ رابی نے چوہوں سے رحم کا سلوک کیا تھا تو خدا نے بھی راب پر رحم کیا اور اس کی بیماری دور کر دی۔ دوسرے مذاہب مثلاً جین، بدھ مت اور ہندو مت نے جانوروں سے اور بھی زیادہ رحم دلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ انسان اور باقی ماحول کے درمیان ربط پر زور دیتے ہیں۔ ان کا سب سے بنیادی حکم دوسری حیات کو مارنے سے ممانعت پر مبنی ہے، جبکہ بائبل کا یہ حکم تم کو قتل نہیں کرنا چاہیے صرف انسانوں کے قتل سے روکتا ہے۔ قدیم ہندوستانی انسا کی تعلیم ہر احساس رکھنے والی حیات کے بارے میں تھی۔ جین راہب اس معاملے میں بالخصوص بہت محتاط ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنا منہ ایک سفید کپڑے سے ڈھانپتے رہتے ہیں تاکہ کوئی کیڑا نہ نگل لے، اور وہ ہمیشہ چلتے وقت ایک جھاڑو سے چیونٹیاں اور بیر بہوٹیاں احتیاط سے اپنے راستے سے ہٹاتے جاتے ہیں۔ پھر بھی تمام زرعی مذاہب بشمول جین، بدھ اور ہندو مت کسی نہ کسی طرح انسانی برتری اور جانوروں کے استحصال کی راہ نکال ہی لیتے ہیں، اگر گوشت کے لیے نہیں تو دودھ کے لیے یا ان کی عضلاتی قوت کے استعمال کے لیے۔ ان سب کا دعویٰ ہے کہ فطری درجہ بندی انسانوں کو غلبے اور دوسرے جانوروں کو استعمال کا حق دیتی ہے، بشرطے یہ کہ انسان چند ضوابط کی پابندی کرے۔ مثلاً ہندو مذہب میں گائے کو مقدس بنایا گیا اور گائے کا گوشت کھانے پر پابندی ہے، لیکن ساتھ ہی ڈیری صنعت کے لیے حتمی وجہ بھی فراہم کر دی کہ گائے ایسی رحم دل جانور ہے جو خود نوع انسان کو اپنا دودھ پلانے کی خواہش رکھتی ہے۔ یوں انسان ایک زرعی سودے میں شریک بن گئے۔ اس سودے کے مطابق کائناتی قوتوں نے انسانوں کو دوسرے جانوروں پر برتری دی، اس شرط پر کہ انسان خداؤں، فطرت اور خود جانوروں سے اپنی چند ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ ایسے کائناتی سودے پر یقین کر لینا آسان تھا کیونکہ یہ روزمرہ کی زندگی کا عکس تھا۔ شکاری متلاشی خود اپنے آپ کو بہتر وجود نہیں سمجھتے تھے کیونکہ خود ماحولیات پر اپنے اثرات سے وہ ناواقف تھے۔ ایک عام گروہ درجنوں نفوس پر مشتمل ہوتا تھا اور اسے ہزاروں جنگلی جانور گھیرے رہتے تھے۔ ان کی بقا ان جانوروں کو سمجھنے اور ان کی خواہشات کا احترام کرنے میں پنہاں تھی۔ متلاشی مستقل اپنے آپ سے یہ سوال کرتے رہتے تھے کہ ہرن کیا خواب دیکھ رہے ہیں اور شیر کیا سوچ رہے ہیں، ورنہ نہ وہ ہرن کا شکار کھیل پاتے اور نہ ہی شیر سے بچ سکتے تھے۔ اس کے مقابلے میں کسان ایک ایسی دنیا میں رہتے تھے جو ان کے خوابوں اور افکار نے تراشی تھی۔ انسان تب بھی غیر آفات مثلاً طوفانوں اور زلزلوں کے سامنے بے بس تھے، مگر اب وہ دوسرے جانوروں کی خواہشات کے پابند نہیں تھے۔ ایک کسان کا بیٹا ابتدا میں ہی گھڑ سواری، بیل پر زین کسنے، اڑیل گدھے کو چابک مارنے اور بھیڑوں کو چراگاہ لے جانے میں طاق ہو چکا تھا۔ یہ فرض کر لینا آسان تھا کہ ایسی روزمرہ کی حرکات یا تو اشیاء کی فطری ترتیب یا آسمانی رضا کا عکس ہیں۔ تو گویا زرعی انقلاب ایک اقتصادی اور مذہبی انقلاب تھا۔ نئے اقتصادی روابط نئے مذہبی اعتقادات کے ساتھ نمودار ہوئے، جن میں جانوروں کے ظالمانہ استحصال کو جائز قرار دیا گیا تھا۔ جہاں بچے کچے شکاری متلاشی گروہ زراعت اپنا لیں، وہاں یہ قدیم عمل آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ماضی قریب میں جنوبی انڈیا کے نایاکا متلاشی گروہوں نے کچھ زرعی عمل اپنائے ہیں، مثلاً مویشی پالنا، مرغیاں پالنا اور چائے کی کاشت۔ اس میں کوئی حیرت نہیں کہ انہوں نے جانوروں سے چند نئے رویے بھی اپنا لیے ہیں اور وہ جنگلی حیات کے مقابلے میں پالتو جانوروں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ نایاکا زبان میں کوئی زندہ حیات جو کسی مخصوص شخصیت کی مالک ہو مانسان کہلاتی ہے۔ جب ماہر بشریات ڈیناساوا نے اصرار کیا تو ایک نایاکا نے اسے سمجھایا، سب ہاتھی مانسان ہوتے ہیں، جیسے ہم جنگل میں رہتے ہیں تو وہ بھی جنگل کے باسی ہیں، جیسے ریچھ، ہرن اور چیتے جنگل کے سب جانور، اور گایوں کا معاملہ مختلف ہے، انہیں آپ کو ہر قدم پر راہ دکھانی ہوتی ہے۔ اور مرغیاں، وہ بے حیثیت ہیں، وہ مانسان نہیں، اور وہ جنگل کے درخت، ہاں وہ اتنا طویل عرصہ زندہ رہتے ہیں۔ اور چائے کی جھاڑیاں، وہ تو میں اس لیے اگاتا ہوں کہ ان کی پتی فروخت کر کے اسٹور سے جو چائے خرید لوں، نہیں وہ مانسان نہیں۔ محسوسات رکھنے والے جانور جن کی عزت کی جانی چاہیے، ان کی تنزلی محض گایوں اور مرغیوں پر ہی نہیں رک جاتی۔ بیشتر زرعی معاشروں نے انسانی طبقوں کو بھی ایسے ہی برتنا شروع کر دیا جیسے وہ ملکیت ہو۔ قدیم مصر، بائبل کے اسرائیل اور قرون وسطیٰ کے چین میں یہ عام تھا کہ انسانوں کو غلام بنایا جائے، ان پر تشدد کیا جائے اور معمولی غلطیوں کی پاداش میں انہیں قتل کر دیا جائے۔ جیسے کسان کھیت کے معاملات میں مرغیوں یا گایوں سے مشورہ لینا ضروری نہیں سمجھتے تھے، اسی طرح حکمران بھی کسانوں سے مملکت کے معاملات میں رائے لینے کا تصور بھی نہیں کرتے تھے۔
جب فرقے یا مذہبی معاشرے ایک دوسرے سے مصروف پیکار ہوتے تو وہ اکثر اپنے عدو کو انسانیت کے رتبے سے گرا دیتے۔ ان سے ایسا سلوک کرنے میں پہلا قدم یہ ہوتا تھا کہ انہیں غیر انسانی وحشیوں کے نام سے یاد کیا جائے۔ یوں یہ فام نئے معاشروں کا ایک چھوٹا نمونہ ہوتے، اپنے سینے پھلائے مالکان، قابل استحصال کمتر افراد، نابود کیے جانے کے قابل وحشی وجودوں سمیت، اور اوپر بیٹھا خدائے عظیم جس کی رضا اس سارے انتظام میں شامل ہوتی۔ 500 برس کی تنہائی۔ جدید سائنسی اور صنعتی ترقی سے انسان اور حیوان کے درمیان تعلق میں نیا انقلاب آیا۔ زرعی انقلاب میں نوع انسان نے حیوانات اور نباتات کو خاموش کر دیا تھا اور ہوئیت مظاہر کے عظیم ڈرامے کو انسانوں اور خداؤں کے درمیان مکالمے میں بدل دیا تھا۔ سائنسی انقلاب میں نوع انسان نے خداؤں کو بھی خاموش کر دیا۔ اب یہ دنیا یک وجودی کھیل بن گئی۔ نوع انسان اب ایک خالی اسٹیج پر تنہا تھا، خود کلامی میں مصروف، کسی سے معاملات طے کرنے سے گریزاں۔ اس نے کوئی ذمہ داری لیے بغیر بے تحاشا قوت اختیار کر لی۔ طبیعیات، کیمیا اور حیاتیات گونگے قوانین کو سمجھنے کے بعد اب وہ ان سے جیسا چاہتا سلوک کرتا۔ جب کوئی قدیم شکاری چراگاہ میں نکلتا تو وہ جنگلی سانڈ سے مدد مانگتا اور وہ سانڈ بھی شکاری سے کچھ طلب کرتا۔ جب کوئی قدیم کسان اپنی گائے سے وافر دودھ کی تمنا کرتا تو وہ کسی عظیم آسمانی خدا سے مدد مانگتا اور خدا اپنی شرائط واضح کر دیتا۔ جب نیسلے کی تحقیق و ترقی کے شعبہ میں سفید کوٹ پہنے ملازمین ڈیری پیداوار میں اضافہ چاہیں تو وہ جینیات کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن جواب میں جینیات ان سے کچھ نہیں مانگتی۔ لیکن جیسے شکاریوں اور کسانوں کے اپنے اعتقادات تھے، اس طرح تحقیق و ترقی کے شعبے کے افراد کے اپنے اعتقادات ہیں۔ اپنے سب سے معروف عقیدے کے مطابق وہ باغ عدن کے شجر علم سے معلومات حاصل کر کے ان عملیات کو لنکن شائر کے ولستھروپ حویلی کے باغات میں منتقل کر دیتے ہیں۔ اس داستان کے مطابق آئزک نیوٹن ایک سیب کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا جب ایک پکا سیب ٹوٹ کر اس کے سر پر آ گرا۔ نیوٹن یہ سوچنے لگا کہ یہ سیب سیدھا اس کے سر پر کیوں گرا، دائیں بائیں یا اوپر کی سمت کیوں نہیں چلا گیا۔ اس کی تحقیق نے اسے کشش ثقل اور نیوٹن کی میکانکس تک پہنچا دیا۔ نیوٹن کی کہانی شجر علم کی روایات کو سر کے بل کھڑا کر دیتی ہے۔ باغ عدن میں سانپ شیطان ڈرامے کا آغاز کرتا ہے۔ وہ انسانوں کو گناہ کی ترغیب دیتا ہے اور یوں ان پر خدا کا قہر نازل ہوتا ہے۔ آدم اور حوا خدا اور شیطان دونوں کے لیے کھلونا ہے، جبکہ وولستھروپ کے باغ میں انسان واحد وجود ہے۔ گو نیوٹن خود بہت عقیدت مند عیسائی تھا جس نے زیادہ وقت قوانین طبیعیات کے بجائے بائبل کے مطالعے میں گزارا، لیکن جس سائنسی انقلاب کا اس نے آغاز کیا اس نے خدا کو ایک کنارے کر دیا۔ جب نیوٹن کے وارثوں نے اپنی تخلیق کی کہانی لکھنی شروع کی تو اس میں خدا یا شیطان کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وولستھروپ کا باغ فطرت کے اندھے قوانین کے تابع ہے اور ان قوانین کی تفسیر خالصتاً انسانی ہے۔ اس کہانی کا آغاز نیوٹن کے سر پر سیب گرنے سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ سیب جان بوجھ کر نہیں گرا تھا۔ باغ عدن کی کہانی میں انسانوں کو ان کے تجسس اور رسول علم کی خواہش کی سزا ملی۔ خدا نے انہیں جنت سے بے دخل کیا۔ باغ وولستھروپ کی کہانی میں نیوٹن کو کوئی سزا نہیں ملی، بلکہ اس کے متضاد اس کے تجسس کی وجہ سے نوع انسان کو کائنات کی بہتر آگاہی حاصل ہوئی، زیادہ طاقت ملی اور ٹیکنالوجی کی جنت کی جانب قدم بڑھائے۔ دنیا بھر میں انگنت اساتذہ نیوٹن کی کہانی دہراتے ہیں تاکہ وہ تجسس کو ہوا دے سکیں۔ ان کا پیغام یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کافی علم حاصل کر لیں تو جنت یہیں ہمیں دنیا میں ہی مل سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نیوٹن کی کہانی میں بھی خدا تو موجود ہے۔ نیوٹن خود خدا ہے۔ جب حیاتیاتی ٹیکنالوجی، نینو ٹیکنالوجی اور سائنس کے دوسرے پھل تیار ہو جائیں گے تو ہومو سیپین الوہی قوت حاصل کر لیں گے۔ یوں دائرہ مکمل کر کے واپس بائبل کے شجر علم کی جانب لوٹ جائیں گے۔ قدیم شکاری متلاشی محض حیوانات کی ایک اور اسپیسی تھے۔ کسانوں سے خود کو تمام مخلوقات میں اشرف پایا۔ اب سائنسدان ان کا رتبہ خدائی تک بڑھا دیں گے۔ جہاں زرعی انقلاب نے خدائی مذاہب کو جنم دیا، سائنسی انقلاب نے مذاہب انسانیت کو پیدا کیا۔ ان میں خداؤں کی جگہ انسانوں نے لے لی۔ خدائی مذاہب خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، انسانیت انسان کی عبادت کرتی ہے۔ مذاہب انسانیت مثلا لبرلزم یعنی روشن خیالی، کمیونزم اور نازی ازم کے اعتبار سے ہومو سیپین کو ایک مخصوص اور مقدس خمیر حاصل ہے جو کائنات کے معنی اور قوت کا منبع ہے۔
کائنات میں جو بھی ہو اس کے اچھے یا برے ہونے کا تعین ہومو سیپین پر اس کے اثر سے ہوتا ہے۔ جہاں خدائی مذاہب نے خدا کے نام پر روایتی زراعت کو فروغ دیا، انسانیت انسان کے نام پر صنعتی افزائش کو جائز قرار دیتی ہے۔ صنعتی افزائش میں باقی ہر شے کو رد کر کے انسان کی خواہشات، ضروریات اور امنگوں کو تقدس حاصل ہے۔ صنعتی افزائش کو ان جانوروں میں کوئی حقیقی دلچسپی نہیں جو انسانی فطرت کے تقدس میں شریک نہیں ہیں۔ ان کو خداؤں کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی نے انہیں قدیم خداؤں سے کئی زیادہ طاقت عطا کی ہے۔ سائنسی روایتی زرعی معاشروں کے مقابلے میں جدید کاروباریوں کو گایوں، سؤروں اور مرغیوں کو بہت زیادہ سخت حالات سے دوچار کرنے میں سہولت دیتی ہے۔ قدیم مصر، روم یا قرون وسطیٰ کے چین میں انسانوں کو حیاتیاتی کیمیا، جینیات، علم الحیوانات اور وبائی امراض کے علم کا بہت بنیادی سا شعور تھا، لہٰذا ان کی دخل اندازی کی طاقت بہت محدود تھی۔ ان دنوں سؤر، گائیں اور مرغیاں گھر میں آزاد پھرتے تھے اور کوڑے کے ڈھیر یا قریبی جنگلوں میں خوردنی خزانے تلاش کرتے تھے۔ اگر کوئی خواہشمند کسان ہزاروں جانوروں کو ایک اجتماعی باڑے میں رکھنے کی کوشش بھی کرتا تو غالباً ایک معلق وبا پھوٹ پڑتی، جس سے نہ صرف تمام جانور بلکہ بہت سے دیہاتی بھی ہلاک ہو جاتے۔ کوئی پادری شامہ یا خدا انہیں بچا نہیں پاتا۔ لیکن جب ایک بار جدید سائنس نے وباؤں، جراثیموں اور اینٹی بائیوٹک کے راز افشاں کر دیے تو سؤروں اور دوسرے جانوروں کے باڑے اور صنعتی فارمنگ ممکن ہوگی۔ ٹیکوں، دواؤں، ہارمون، جراثیم کش ادویات، مرکزی ایئر کنڈیشننگ کے نظام اور کاغذ کی خودکاری فراہمی کے ذریعے اب لاکھوں سؤر، گائیں اور مرغیوں کو تنگ کٹہروں کی سلیقے سے بنی قطاروں میں بند کر کے گوشت، دودھ اور انڈوں کی بے مثال پیداوار ممکن ہوگی۔ گزشتہ برسوں میں جب افراد نے انسانوں کے حیوانوں سے تعلق کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو یہ طریقے بڑھتی ہوئی تنقید کا نشانہ بنے۔ اب اچانک ہم اس کم تر حیات کے حالات میں دلچسپی لینے لگے ہیں، کیونکہ اب شاید ہم خود بھی یہی بننے والے ہیں۔ اگر کبھی کمپیوٹر پروگرام مافوق البشر ذہانت اور بے مثال قوت حاصل کر لیں تو کیا ہم ان پروگراموں کو انسانوں سے زیادہ اہمیت دینے لگیں؟ لیکن کسی مصنوعی ذہانت کے لیے تو یہ جائز ہوگا کہ وہ انسانوں کا استحصال کرے، بلکہ اپنی خواہشات اور ضروریات کی تکمیل کے لیے انہیں تحقیق تک کر دے۔ اپنی برتر ذہانت اور قوت کے باوجود اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر انسانوں کے لیے سؤروں کا استحصال اور ذبح کرنا کیوں جائز ہے؟ کیا انسانوں میں برتر ذہانت اور زیادہ قوت کے علاوہ بھی کوئی جادوئی بجلی پھری ہے جو انہیں سؤر، مرغی، بدمانس اور کمپیوٹر پروگرام سے ممتاز کرتی ہے؟ اگر ہاں تو یہ آتش کہاں سے آئی، اور ہمیں کیوں یقین ہے کہ مصنوعی ذہانت اس تک رسائی سے محروم رہے گی؟ اگر ایسی کوئی خاصیت موجود نہیں ہے تو ایک بار کمپیوٹر ذہانت اور طاقت میں انسانوں سے آگے نکل گئے، پھر ہمارے پاس انسانی زندگی کو خاص اہمیت دینے کی کیا دلیل ہوگی؟ یقیناً انسانوں میں ایسی کیا بات ہے جس نے انہیں اتنا ذہین اور طاقتور بنا دیا تھا، اور اس بات کا کیا امکان ہے کہ غیر انسانی وجود کبھی بھی اس کے مقابلہ کر کے اس سے آگے نکل جائیں گے؟ اگلے باب میں ہومو سیپین کی قوت اور فطرت کا جائزہ لیں گے، نہ صرف دوسرے حیوانات سے اپنے تعلقات کو بہتر طور سے سمجھنے کے لیے، بلکہ یہ جاننے کے لیے کہ مستقبل میں ہمارے لیے کیا امکانات ہیں اور انسانوں کے مافوق البشر قوتوں سے کیسے تعلقات ممکن ہیں۔